یہ جتنے بھی آپ کے سامنے دینی مدارس ہیں یہ تمام کا تمام فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس کا فیض پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا. اور کیسے نہ پھیل جاتا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے لگے تو فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا. مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ جس شخص سے رکھواؤں گا وہ اتنا مقبول ترین بندہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو اس کے قریب کیا کوئی آیا ہوگا, صغیرہ گناہ کا بھی دل سے گزر نہیں ہوا. اور وہ تھے میاں منع شاہ صاحب قید رحمت اللہ علیہ. اس قدر برگزیدہ لوگ تھے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے. کہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور کہیں اور بزرگ تھے. بہرحال بہت سیدھا قسم کے اللہ والے تھے جن سب نے مل کر کے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور خداوند کریم نے اس کو اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض موجود نہ ہو. کچھ ایسے خلوص پہ بنیاد رکھی گئی. اور بزرگوں سے سنا کہ میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1 روپیہ جو چندہ دیا تھا دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں, وہ روپیہ آج بھی موجود ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی لوگ تو ولیوں کو مانتے ہی نہیں, تو ہم سے زیادہ تو کوئی ولیوں کو ماننے والا ہے ہی نہیں. ہم نے بنیاد ولیوں سے رکھوائی, اس اللہ کے بندے نے 1 روپیہ چندہ دیا, 125 سال ہو گئے ہم اس روپے کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو مانتے کیسے نہیں؟ مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ عربی مدارس نے جو افراد پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس قسم کے انسان پیدا نہ کر سکی. اور آگے بھی میں اعلان کرتا ہوں ان عربی مدارس کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک لوگوں کا عام مزاج ویسے بنا ہوا ہے کہ بیٹھکوں میں, ہوٹلوں میں, گاڑیوں میں, بسوں میں بیٹھ کر یوں کہنے کا جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ ہوائی جہاز اغوا کرنے والے مولوی تھے. جنہوں نے ہوائی جہاز اغوا کیا یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں؟ اور انہوں نے جو 53 مولانا باہر منگوائے ان میں کون سے عالم ہیں؟ تمہاری جان کو کتنی بن جائے تم نے الزام مولویوں کو دینا ہے. مولانا فرما رہے تھے کہ پاکستان مولویوں نے بنایا. کسی بابو سے پوچھ کے تو دیکھو کہ مولوی پاکستان بنا سکتا تھا. بالکل نہیں مانیں گے. ایک عام ذہن بن گیا, کچھ بھی ہو ان کے خلاف ذہن رہے گا. سوچا کبھی نہیں کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, ملت کے لیے جتنے تخریبی عناصر ہیں وہ سب کالج کی پیداوار ہے, عربی مدرسے کی پیداوار نہیں. اور یا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں 47 سے لے کر آج تک بلکہ مشترکہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب کو ملا لو, ایک مولوی ثابت نہیں کر سکتے جس نے ملک کے ساتھ غداری کی.
یا پھر میں بتلاؤں کہ بابوں نے پاکستان بیچ کے کھایا ہے؟ ان سے میں کیا گلہ کروں؟ میرا گلہ تو تم سے ہے۔ جتنے اچھے تندرست صحت مند لڑکے ہوں گے وہ سارے کالج کے لیے، جس بچے کی آنکھ مر جائے، ہاتھ مر جائے، لت مر جائے، اس کو لے کے عربی مدرسے میں آتے ہیں، اور جی بس اے جڑا منڈا ہے نا انہیں تو قرآن حافظ ہی بنانا ہے۔ ہوشیار بیدار دماغ انگریز کے لیے، اندھے کانے لنگڑے للے خدا کے لیے۔ اور کہتا ہے جی اس کی والدہ کا بھی بڑا شوق ہے۔ بولا شوق نہیں کرے گی اور ان کو اس کو خسروں میں ملائے گی، کہاں لے کے جائے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی آج کل کے صحیح نہیں رہے، اور مٹیریل تم جیسا ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی اپنے مٹیریل پہ بھی تو خیال کرو۔ کون تم نے ادھر دے رکھا ہے؟ کس کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے؟ یہ تو چند اللہ والے تھے جنہوں نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی، اور یہ لوگ رات دن بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تمہارے تانے سہتے ہیں، میڑے سہتے ہیں، اور لوگوں کے فتوے اپنے اوپر لے کر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قوم کو احسان مند ہونا چاہیے۔ مولویوں کا کیا احسان مانو گے تم؟ خدا کا احسان نہیں مانتے۔ خداوند کریم جل شانہ کا یہ احسان کون سا کم ہے کہ تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ اگر سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتا، چوڑے چمار کے گھر میں پیدا ہو جاتا، خدا کی قسم نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، سور کھا کھا کے مر جاتا۔ یہ خداوند کریم کا تجھ پہ کوئی تھوڑا احسان ہے؟ اور پھر دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ کوئی آدمی اپنے محبوب کا پتہ بتانے کو تیار نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی دیکھے یا اس کو اپنے پاس بٹھائے۔ اور اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا تجھ پہ کرم ہے کہ خداوند کریم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ مگر کون مانے؟ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، نوجوان اپنی ماں کے سر پہ جوتے مارے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں نئی پناہ مانگو اس وقت سے نہیں باقی رہے گا اسلام مگر رسم اس کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے نہیں باقی رہے گا قرآن مگر نام اس کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تشریف لے جا رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور وہ گندگی کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرس گئے، کانپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، قرآن کی توہین ہو گئی۔ قرآن کریم
کریم کی بے ادبی ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہے اور چونچ سے گندگی کھا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا قرآن کریم پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، لاکھوں برس تک منہ میں کڑوا پن موجود رہے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ کیا چیز نہیں بتلائی؟ زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، مگر ہم نے تو ماننے کا ارادہ ہی کبھی نہیں کیا۔ کبھی اللہ والوں کو دوش دیا، کبھی بزرگان دین کے پیچھے لگ گئے، اور کبھی انگریز کی چالوں میں آ کر کے اللہ والوں کی اس طریقے سے مخالفت کی کہ ان سے کٹ کر کے رہ گئے۔ کوئی فتوے بازی میں الجھ گیا، کوئی کسی بارے میں الجھ گیا۔ ابھی یہ ہمارے بھائی محمد انیف صاحب اعلان کر رہے تھے نا محتمم صاحب کے صاحبزادے کہ 3 طلاق کی کتاب لے جانا، تو میں ڈر گیا کبھی یہ نہ لوگ سمجھیں کہ گھر جا کر سب 3 طلاق دے دیو۔ وہ ایک مسئلہ ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کئی سخی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ دے دو پر ہم تو 1 ہی مانیں گے۔ سخی ہیں بابا، کون منع کرے ان کو؟ عوام کے لیے یہ مسئلے بعض مرتبہ پریشان کن بن جاتے ہیں، اور عوام بھی دلچسپی بڑی لیتے ہیں۔ جھگڑے کا مسئلہ ہونا، سر کھجا کھجا کے حاجی صاحب آگے آتے ہیں، اور جی اگر 10,000 روپیہ خرچ ہوگا نا میں کل ہی دے چھڈا گا، تسی آپس میں سوٹا ضرور کھڑکاؤ۔ اگر ہمارے اکابر ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیتے کہ عوام کو نہ انتشار کا شکار ہونے دو، ان کو جھگڑوں میں مت پڑنے دو، تو آج خدا جانے ہم تک کیا ہو جاتا۔ کچھ لوگ گالیاں دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے واعظ میں تقریر میں گالیاں اللہ والوں کو نہ دے لیں اس وقت تک طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اب میں گالیاں کیسے دوں؟ مجھے مشائخ نے، اساتذہ نے گالیاں تو سکھائی ہی نہیں، مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کستوری سکھائی ہے۔ کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کوئی فائدہ نہیں گالیاں دینے سے، اور مولوی بھی اگر گالی دے تو بازار میں گالی دینے والوں کی کمی ہے۔ اب میں گالیاں شروع ہو جاؤں، میرا تو یقین ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں مجھ سے اچھی طرح گالیاں دینا آپ لوگ جانتے ہیں، تو میں خامخواہ کس لیے بے ادبی کروں گالیوں کی؟ اگر ہو سکتا ہے تو کچھ ایسا کام کر جس سے قوم کا، ملک کا فائدہ ہو۔
بگاڑ کرنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی، جتنا چاہو بگاڑ کے کر کے رکھ دو، کوئی دیر ہی نہیں لگتی۔ اور بگاڑ پہ لوگ بگڑتا بھی ہے اور خوش بڑے رہتے ہیں، اور پھر جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو پریشان کرنا، کسی کو خام خواہ مورود الزام ٹھہرانا، یہ تو کوئی دانائی کی بات نہیں۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو کام کی بات کرے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دین متین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے کلمہ مفت میں مل گیا، اللہ کا قرآن مفت میں مل گیا، ایمان مفت میں مل گیا، تجھے قدر کیسے ہو؟ اور تو جا مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ کے آ، او کالی کملی والے، تیرا اس اللہ کے قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا؟ مکے کی گلی گلی گواہ، پہاڑ کا ایک ایک ذرہ گواہ، صحرا گواہ، مکے کا ایک ایک چوک گواہ، سارا مکہ گواہ، 13 برس کے دن گواہ، رات گواہ، چاند ستارے سورج گواہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ ملا۔ اتنی پریشانی۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، میری نظر نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا، بہت بڑا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہڈی ہے، چاروں طرف سے زبردست پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اوف نہیں کرتے، اتنا مارا تمام لباس مبارک لہو میں ڈوب گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، زمین پہ پیالہ رکھ دیا، ابا جان کو لپٹ گئی اور کہنے لگے او مکے والوں، میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، خطا بتاؤ، اگر قرضہ دینا ہو میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا میرے دیکھتے دیکھتے بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر پانی کا پیالہ منہ مبارک سے لگایا، گھونٹ لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ 5 دن کے فاقے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ آج ہم اسی لیے تو قدر نہیں کرتے کہ ہمارا اس دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، اگر خرچ ہو چکا ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ صحابہ کرام کا خرچ ہوا یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ ہوا؟ مولانا فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اب بتاؤ، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ میں سے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ تھے تم وہاں؟ تمہارے باپ دادا؟ اچھا ہوا نہیں تھے، ورنہ پتھر ہی مارتے۔ ہاں، اس وقت کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا، انگاروں سے کھیلنا تھا، کلمہ پڑھنا پھانسی چڑھنا تھا، قیمہ بنا دیا جاتا تھا کلمہ پڑھنے والے کا۔ تم آج ان جانثاروں پہ تنقید کرتے ہو، وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر فاقے کاٹے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع پر 15 دن تک ہم نے روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہیں دیکھی۔
جنہوں نے ایسی مصیبتیں کاٹی ہوں آج ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور برے کو برا کوئی نہیں کہتا۔ ابو جہل کو گالیاں ہم نے دیتے نہیں سنا، ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے، عتبہ اور شیبہ کو گالیاں نہیں دیتے، ولید ابن مغیرہ کو کوئی گالیاں نہیں بکتا، امیہ بن خلف کو کوئی گالیاں نہیں دیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان سے تو رشتہ داری ہے اور صحابہ کرام سے عداوت ہے۔ کافروں کو گالیاں نہیں دیتے، حالانکہ صحابہ کرام کی تمام چیزیں نرالی ہیں، تمام چیزیں۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، گاہک جو ہے نا دکاندار کے پاس اس نیت سے آتا ہے اگر تھوڑی سی نظر پھیر لے گا تو میں اسے انشاءاللہ ضرور رگڑا دوں گا، اور دکاندار کہتا ہے اگر تھوڑا سا تو بھول جائے تو ایسا رگڑ دوں کہ 8 دن ہوش نہ ہے۔ دونوں کی نیت میں خرابی۔ جب نیتیں بگڑ جایا کرتی ہیں اجتماعی طور پر، اصل کام وہاں سے خراب ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی اکثر کی، اور کوئی اپنا مطلب کہہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں ملتان میں ایک جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا تو عموماً لوگ وہ پیسے لے کر کھودنے والوں سے قبر کھدواتے ہیں نا، وہ 2 آدمی تکڑے جب جنازہ لے کر قبرستان میں گھسے تو دوڑ کے آئے۔ یہاں کی بات ملتان کی، مجھے کہنے لگے کہ السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب دنیا کا دستور ہے، میں نے پوچھ لیا کہ خیر ہے بھائی، کیا بات، کیا حال ہے؟ کہنے لگے اتنا مندہ سب کے لیے دعا کرتا ہے جمعے میں، یہ 5ویں دن تو مردہ لے کے آیا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کر، کم سے کم 3رے دن کا تو آ جایا کرے۔ اس نے غلط نہیں کہا، ان کا کاروبار ہے یہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار روز چلے۔ ایک دوسرے شہر میں ایک دن چلتے چلتے ایک آدمی نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگا میرا کاروبار بڑا ٹھنڈا ہے، دعا کر دے۔ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے نا فوراً کہنے کی اللہ برکت ڈالے، وہ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ تیرا دھندا کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اجتماعی طور پر مزاج بگڑ گیا، جس کا سنوارنا اور سنبھالنا بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ اور پھر تماشا یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب دین کی معلومات مجھے بہت زیادہ ہیں، میں بہت دیندار ہوں اور میرا علم اتنا ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا۔ مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی سب قید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو آج کی بات ہو گئی نا کہ مولوی مسجد کے لیے وقف ہو گیا، مولوی نکاح اور جنازے کے لیے وقف ہو گیا، اور بابو جو ہے وہ حکمرانی کے لیے وقف ہو گیا۔ ایک وقت ایسا تھا، لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ سلطان عالمگیر بادشاہ ہو کر، حکمراں ہو کر، فرما رواں ہو کر پورا ہندوستان خیبر سے لے کر چاٹاگان کی پہاڑیوں تک کا حکمراں جہاں بادشاہ تھا، وہاں 5000 حدیثیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آتی۔ دلی کے بادشاہ کو 5000 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد تھی۔ اور 40 علماء کو مقرر کر رکھا تھا فتویٰ لکھنے کے لیے، رات کو 2 گھنٹے خود سنتا تھا اور اسکال پیدا کرتا تھا اور معلومات کرتا تھا بادشاہ ہو کر۔ میر زاہد ایک شخص گزرا ہے، یہ علماء حضرات جانتے ہیں، منطق کا بہت بڑا عالم ہے، کئی کتابیں ہیں اس کی، ملا جلال، امور عامہ وغیرہ، مجھے تو نام ہی آتے ہیں، پڑھی تو میں نے ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا پائے کا آدمی، اتنا اونچا آدمی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی میر زاہد کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے باپ کا استاد ہے میر زاہد، اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔
اب تم یوں کہہ رہے ہوگے کہ کیا ہوا اگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اگلی بات سنو، جہاں یہ منطق کا امام تھا، جہاں اتنا بڑا عالم تھا، وہاں عالمگیر کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، سپہ سالار تھا، اعلیٰ منصب پہ فیضیاب تھا، عالم بھی تھا اور عالمگیر کی فوج کا سب سے بڑا کرنیل اور جرنیل تھا۔ علم بہت زیادہ ہو گیا نا، جو دوسرے ہیں خدا جانے ان کا کتنا بڑا علم ہوگا۔ الہ الدین خلجی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے، یہ طلباء اور یہ علماء ان مدرسین سے پوچھو، بادشاہ بھی ہے اور دین سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ تو اب بات ہو گئی نا کہ جو تھانے دار ہوگا انشاءاللہ انہیں مسیحتے نہیں بڑھ گا، تھانے دار نماز نہیں پڑھتا، تحصیلدار نماز نہیں پڑھتا، اے سی نماز نہیں پڑھتا، ڈی سی نماز نہیں پڑھتا، تم کہو گے گھر پڑھتا ہوگا، کیوں؟ اور زنانی ہے گھر کیوں پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہی نہیں۔ پھر جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، چودھری صاحب مر گیا، خان صاحب مر گیا، ملک صاحب مر گیا، شیخ صاحب مر گیا، علاقے کے سارے مولویوں، قاریوں، حافظوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھاتے ہیں۔ پھر مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ ٹھوکنا ہی پڑے گا، داخلہ تو ملنا نہیں۔ ساری عمر میں اللہ کا قرآن سن کر کبھی خوش نہیں ہوا، کبھی ایک گھنٹہ بھی اس نیت سے نہیں بیٹھا کہ اللہ کا قرآن سنوں گا۔ آج کہہ دے گی آسے پاسے کر کے ضرور ٹھوک چھٹو۔ اور پھر سودا بھی غلط، ہم سے جنت مانگتے ہیں باپ کے لیے، اور معاوضہ کیا ہے؟ مربے کا مالک خود بنتا ہے، بنگلے کا مالک خود بنتا ہے، کوٹھی کا مالک خود بنتا ہے، بینک بیلنس کا مالک خود بنتا ہے، کار سکوٹر موٹر کا مالک خود بنتا ہے، باغ بہار کا مالک خود بنتا ہے۔ ہم ایک پہیا چاول متھے میں مار کے جنت کھانا چاہتا ہے۔ پہیا چاول مولوی کے متھے مار کے، اور وہ بھی آپ کھاوے باکرا گوشت، پیو دی نیاز کٹے دے گوشت۔ اکھے جی میں تو گیس دا مریض ہاں، میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا، تو تیرا پیو اجے گھوڑا ہی ہے قبر وچ پیا، وہ کٹے کھائی جاتا ہے۔ ساری عمر میں کبھی دین کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب مر گیا بڑا آدمی، پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے، او جی غسل سنت کے مطابق دینا، کفن سنت کے مطابق دینا، قبر میں سنت کے مطابق اتارنا، قبر کو سنت کے مطابق بنانا۔ او حضرت جی بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے، مگر یہ تو بتا دو جس نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، واجبات کو ٹھکرایا، کبھی قرآن کو سچا اور حق بھی نہ جانا، آج سنت کی، آج کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا؟ کیسے کام چل جائے گا؟ اندھیر کھاتا بھی جا ہوا ہے کوئی۔ اس لیے قرآن کریم کہتا روے گا، پچھتاوے گا، اور ہر دفعہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔